بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی سے لطف اٹھائیے۔ سبق نمبر 26۔ پہلا اثر ہی یقینی اثر ہوتا ہے۔ مصر کے بعض دیہات میں پرانے زمانے سے ایک رواج ہے جس کے مطابق دلہا پہلی رات سے پہلے اپنے کمرے میں ایک بلی چھپا دیتا ہے۔ دلہن کو کمرے میں لا کر بٹھایا جاتا ہے، پھر دلہا آتا اور کرسی کو حرکت دیتا ہے جس کے نیچے چھپائی ہوئی بلی باہر نکل آتی ہے۔ اب دلہا اپنی بے پناہ مردانہ طاقت کا اظہار کرتے ہوئے بلی کو پکڑ کے اس کی گردن مروڑتا اور مار ڈالتا ہے، صرف اس لیے کہ پہلی ہی ملاقات پر شوہر کا رعب اور دبدبہ بیوی کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ یہ باب لکھ رہا تھا کہ مجھے یاد آیا، جن دنوں میں یونیورسٹی کی تعلیم سے فراغت پا کر ایک مقامی کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر طے ہوا، کالج کے ایک پرانے پروفیسر میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اپنے پہلے لیکچر میں طلباء پر خوب سختی کریں اور اپنے اوپر غصہ طاری کیے رکھیں، یوں پہلے ہی دن ان پر آپ کی دھاک بیٹھ جائے گی اور وہ ہمیشہ آپ سے دب کر رہیں گے۔ یاد رکھیں، پہلی ملاقات کا اثر آپ کی شخصیت کے کل اثر کا 70% ہوتا ہے۔ اسی کی بنیاد پر مخاطب کے ذہن میں آپ کی ذات کا نقش بیٹھتا ہے۔ سرکاری افسران کے ایک گروپ نے تربیتی ورکشاپ میں شرکت کے لیے امریکہ کا سفر کیا۔ ورکشاپ کا موضوع تھا کام کرنے والوں کا آپسی طرز عمل۔ پہلے دن سب طلباء صبح ہی تیار ہو کر جماعت کے کمرے میں حاضر ہوئے اور ایک دوسرے سے اپنا تعارف کرانے لگے۔ اچانک پروفیسر صاحب آ گئے، حال میں سناٹا چھا گیا۔ پروفیسر کی نظر ایک طالب علم پر پڑی جو ابھی تک مسکرا رہا تھا۔ انہوں نے نہایت غصے میں چلا کر کہا، تم کیوں ہنس رہے ہو؟ معاف کیجیے گا جناب، میں نہیں ہنسا، طالب علم نے اطمینان سے جواب دیا۔ نہیں، تم ہنس رہے تھے، پروفیسر صاحب نے اسی رنگ میں کہا۔ پھر وہ طالب علم کو ڈانٹنے لگے، تم ایک غیر سنجیدہ انسان ہو، بہتر ہوگا کہ اولین فلائٹ سے گھر لوٹ جاؤ، میں تم جیسوں کو پڑھانے سے رہا۔ طالب علم بیچارے کا ایک رنگ آتا اور ایک رنگ جاتا، وہ کبھی معصومیت سے پروفیسر کی طرف دیکھتا اور کبھی دیگر طلباء پر سفارش طلب نظر ڈالتا۔ آخر پروفیسر صاحب نے تیوری چڑھا کر دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، نکل جاؤ کلاس سے۔ طالب علم پریشانی کے عالم میں جماعت کے کمرے سے چلا گیا۔ اب پروفیسر صاحب دوسرے طلباء کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا، میں ڈاکٹر فلاں ہوں اور آپ کو فلاں مضمون پڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ فارم بھرنا ہوگا۔ یاد رہے کوئی طالب علم فارم پر اپنا نام نہ لکھے۔ یہ کہہ کر انہوں نے استاد کے متعلق فارم تمام طلباء میں تقسیم کیا۔ فارم میں یہ 5 سوال تھے۔ نمبر 1، اپنے استاد کے اخلاق کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ نمبر 2، استاد کے پڑھانے کے طریقے بارے میں آپ کے کیا کہتے ہیں؟ نمبر 3، کیا استاد مخالف کی رائے مانتا ہے؟ نمبر 4، کیا آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہی استاد آپ کو پڑھائے؟ نمبر 5، ادارے سے باہر آپ استاد سے مل کر خوشی محسوس کرتے ہیں؟ ہر سوال کے آگے 4 آپشن دیے گئے تھے۔ نمبر 1 نمایاں، نمبر 2 عمدہ، نمبر 3 قبول، نمبر 4 کمزور۔ ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنا تھا۔ تمام طلباء نے اپنے اپنے فارم پورے کیے اور پروفیسر صاحب کو واپس کر دیے۔ پروفیسر صاحب نے تمام کاغذات کو ایک جانب رکھا اور آفس میں کامداروں کے آپسی رویوں اور ان کے اثرات پر لیکچر دینا شروع کیا۔ پھر اچانک بولے، اوہ، ہم آپ کے ساتھی کو استفادے سے محروم کیوں رکھیں؟ یہ کہہ کر حال سے باہر آئے۔ وہ طالب علم جسے کچھ دیر پہلے کلاس سے نکال دیا تھا، باہر ایک بینچ پر بیٹھا دیکھا۔ پروفیسر صاحب اس کے پاس گئے، مسکراتے ہوئے ہاتھ ملایا اور واپس کمرے میں لے آئے۔ طالب علم اپنی جگہ پر بیٹھا تو انہوں نے خوشی سے کہا، شاید میں آپ پر بے وجہ ناراض ہوا تھا، دراصل میں ایک ذاتی پرابلم کی وجہ سے پریشان تھا، لیکن مجھے افسوس ہے کہ میں نے کسی اور کا غصہ آپ پر نکالا۔ میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ آپ یقیناً پڑھائی کے معاملے میں خاصے پرجوش ہیں، یہی وجہ ہے کہ آپ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں آ بسے ہیں۔
میں آپ کا اور آپ سب طلباء کا شکر گزار ہوں۔ یہ امر میرے لیے باعث فخر ہے کہ میں آپ جیسے محنتی طلباء کو پڑھاؤں۔ پروفیسر صاحب اسی طرح طلباء پر شفقت کرتے اور مسکراتے رہے۔ پھر انہوں نے چند نئے فارم اٹھائے اور مسکرا کر کہا، آپ کا ساتھی یہ فارم پور نہیں کر سکا، لگے ہاتھوں آپ سبھی یہ فارم دوبارہ بھر دیں تو کیسا رہے گا؟ یہ کہہ کر انہوں نے وہ فارم طلباء میں بانٹ دیے۔ طلباء نے فارم پور کر کے پروفیسر صاحب کو لوٹا دیے۔ پروفیسر صاحب نے پہلی بار بھرے ہوئے فارم اپنی میز کی دراز سے نکالے اور ان کا کمپیئر دوسری بار بھرے ہوئے فارموں کے ساتھ کیا۔ پہلے فارموں میں کمزور کے خانے پر تھے، البتہ دوسرے فارموں میں سب نے نمایاں یا عمدہ کے خانے پر کیے تھے۔ وہ ہنسے اور طلباء سے مخاطب ہو کر کہا، جو کچھ آپ نے دیکھا وہ اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ برے طور طریق اور بد اخلاقی کا نیگیٹو اثر آفس کی فضا پر ضرور پڑتا ہے۔ آپ کے ساتھی سے میں نے جو رویہ اختیار کیا وہ مثال کے طور پر تھا۔ محض رویے کے بدلنے سے میرے بارے میں آپ کا خیال کچھ دیر کے لیے بدل گیا۔ دراصل یہ انسان کی فطرت ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر جن لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقات پہلی بار ہو رہی ہو، ان کے لیے آپ کا رویہ اور طرز عمل نہایت اہم ہوتا ہے۔ استاد اول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہی ملاقات میں لوگوں کے دل جیت لیا کرتے تھے۔